ہمیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ظاہر ہے ابھی ریسنٹ جو اپڈیٹ ہے، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے، ملک کے اندر اس معاملے کو غلط رنگ دینا درست نہیں. وہ یہ کہتے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اظہار خیال وہ کر رہے تھے سینٹ میں. ذرا سن لیتے ہیں نائب وزیر اعظم کیا کہہ رہے تھے. We strongly condemn the unwarranted attack against Iran and called for an immediate halt to escalation through urgent resumption of diplomacy to achieve a peaceful negotiated resolution to the crisis. پاکستان کا پہلا ریئیکشن تھا. ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر چکے ہیں. میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عربیہ سے فوری سینسٹائز کیا اپنے بھائیوں کو جو لیڈرشپ میں ہے ایران میں کہ پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ. انہوں نے کچھ ایشورنسز مانگی، مجھے کہا کہ ان کو کہے کہ ان کا سوائل بھی یوز نہیں ہونا چاہیے. میں نے وہ ایشورنسز لے کے دی. یو کین سی کہ میں ورچولی وہاں آپریشن روم لگا کے بیٹھا ہوا. ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ بائی اسحاق ڈار. اعزاز صاحب آپ کی طرف آتی ہوں سوال کو لے کے. ظاہر ہے جب ہم لاسٹ ایئر کی بات کرتے ہیں تب بھی جب معاملہ جو ہے کافی ٹینشن بڑھی تھی تو تقریباً 2 فریق تھے. اب جیسے جیسے یہ جنگ بڑھ رہی ہے، ایران، اسرائیل، امریکہ سے بات نکل کے اب قطر، سعودیہ، کہاں تک پھیل گئی، فریقین بڑھ گئے. جب پاکستان یہ بات کرتا ہے بڑا اہم رول پلے کرنا چاہتا ہے، اس خطے میں ایک امپورٹنس بھی ہے پاکستان کی اس حوالے سے کہ ہم ڈی ایسکلیٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، ڈی ایسکلیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، میز پر لانا چاہتے ہیں فریقین کو مذاکرات پر. تو کون سے فریق ایسے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس سچویشن میں راضی ہیں کہ وہ ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور مذاکرات کا عمل شروع ہو سکے؟ جی، اس وقت امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ جنگ فوری طور پر رک جائے یا کم از کم مذاکرات کا، کیونکہ انہوں نے پہلے حملے میں ان کی قیادت کو ختم کر دیا تھا اور وہ یہ جا کے پھر دعویٰ کر سکتے ہیں اپنی کانگریس کے سامنے کہ دیکھیں ہم نے اپنے مقاصد حل کر لیے. جبکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جیسے جیسے جنگ طول پکڑے گی تیسے ہی امریکہ کا نقصان بڑھتا چلا جائے گا. دیکھیں ایران نے ایک لحاظ سے بڑی ایک سوچی سمجھے منصوبے سے پہلے اپنے جو لو کاسٹ ملٹری ڈرونز وغیرہ بھیجے تاکہ ان کے ایکسپینسو پیٹریٹ وغیرہ چلے جائیں. اب جب ان کے مہنگے ڈرون جائیں گے، ان کی ایئر ڈیفنسز کو یہ ڈسٹروائے کیا. قطر میں اتنا بڑا رڈار سسٹم کر دیا ہے ڈیفینس کہ تاکہ جب ان کے میزائل جائیں گے تو ان کا نقصان بڑھے گا. اور جیسے جیسے ان کا نقصان بڑھے گا امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پہ بہت دباؤ بڑی تیزی سے بڑھ جائے گا، کیونکہ وہ تو اس چکر میں آئے تھے کہ بھائی جس طریقے سے یا اس خیال سے آئے تھے کہ جس طریقے سے وینیزویلا میں انہوں نے ایک تیز آپریشن کر لیا، شاید یہاں پہ بھی یہی کر کے تو ہم ایک وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے. جبکہ ایران کے لیے کم از کم یہ 3-4 ہفتے اگر جنگ چلتی ہے تو تب فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر اتنا نقصان ہو جائے گا کہ ان کے لیے مشکل ہے. یہ جو ان کا خیال تھا نا کہ رجیم گر جائے گی، وہ تو ہوا نہیں، کیونکہ وہاں پہ بڑی انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے. آپ کو پتہ ہی ہے وہ جو ان کی یہ تو وہ ہیں جو 1979 میں جب انقلاب آیا تھا، میں یاد کرا دوں کہ آتے ساتھ ہی ان کے وزیر اعظم، صدر سب قتل کر دیے گئے تھے، اور ساتھ ہی اگلے سال ہی ان کے اوپر جنگ امپوز ہو گئی تھی. تو یہ بیٹل ہارڈنڈ ہے. اب ایک قیادت کا رنگ گیا تو اگلا جو ہے نا وہ تیار ہے. تو اس لحاظ سے یہ حکومت جس کو یہ گرانا چاہ رہے تھے ود ان اے فیو ڈیز، وہ ہوا نہیں ہے. ان کا خیال ہے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو چنانچہ امریکہ تو چاہتا ہے کہ اب جنگ فوری رک جائے، لیکن ایران کے حق میں نہیں ہے کیونکہ وہ دباؤ بڑھانا چاہتا ہے. اسی طرح گلف کی جو ریاستیں ہیں، سعودی عرب شامل نہیں کر رہا ان میں، گلف کی ریاستوں کے اوپر بھی وہ کاسٹ بڑھانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے سعودی عرب پہ ان کو اٹیک کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ سعودی عرب ان کے ساتھ ریپروشما کر رہا تھا، آلریڈی کر چکا تھا. There are some news which we have to yet to confirm کہ کچھ سعودی انٹیلیجنس اور قطر انٹیلیجنس نے موساد کے ایجنٹس کے حوالے سے بھی خبر دی ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ ایکچولی انگیج کرنے کی کوشش ہے سعودیہ کو، یہ ایران کی جانب سے اٹیک نہیں کیے گئے. نہیں، یہ تو کافی جگہ پہ میں پڑھ رہا ہوں کہ موساد کے ایجنٹ، مثال کے طور پر سعودی عرب کے مشرق میں جو ارامکو کے اوپر اٹیک ہے وہ ایران نے کہا ہم نے نہیں کیا. حالانکہ ایران کہہ سکتا تھا ہم نے کیا ہے، وہ تو مطلب کریڈٹ لے سکتے تھے، انہوں نے کہا نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ موساد کے ایجنٹس جو ہیں نا ان گلف ریاستوں کو چاہتے ہیں کہ یہ حملہ شروع کرے. وہ کر نہیں رہے ابھی تک، لیکن ان کی کاسٹ بڑھ رہی ہیں، ایئرپورٹ بند ہیں ان کے، ابنائے ہرمز میں جہازوں کی ایک قطار لگ گئی ہے. اور یہ تو اب وہاں پہ جو انویسٹرز تھے یو اے میں وہ تو سوچ رہے تھے پہلے بھی کہ ببل میں ہم
جا رہے ہیں واقعی آج ثابت ہو گیا. تو میرے خیال میں ایران کے لیے 3-4 ہفتے وہ جنگ چلانا کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے اگر ان کے پاس وہ استطاعت ہے, وہ ذخائر ہیں میزائلوں کے اور ڈرونز کے, جو لگتا ہے کہ ان کے پاس ہیں. جبکہ امریکہ کے پاس وقت بہت کم ہے, تو امریکہ چاہے گا کہ فوری طور پر میز پر آئیں, جبکہ ایران جو ہے وہ میرے خیال میں شاید چاہے گا کہ جنگ تھوڑی طول پکڑے. تھوڑی طول پکڑے, ٹھیک ہے. حسین باقری صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا تو یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے, اتنا ملٹری کیپیسٹی ہے کہ وہ پوری زندگی جنگ لڑ سکتے ہیں. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ کیپیسٹی اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ کیپیبلٹی, ایران کے پاس اتنی استعداد ہے کہ امریکہ کے ساتھ اور 2 ہفتے تک بھی مزید جنگ لڑ سکتا ہے. یہ جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے وہ اتنا پاورفل ہے. کیا اسٹریٹجیز ہیں مزید ایران کے پاس, کیا کارڈز ہیں جو ایران ابھی پلے کر سکتا ہے؟ جی حسین باقری اس کے جواب کے لیے آپ دوبارہ مارک روبیو صاحب کو سن لیں, فورن منسٹری آف. دن میں 100 بیلسٹک میزائل بنا سکتا ہے, اور ہم دن میں 7 سے 8 انٹرسپٹر بنا سکتے ہیں. تو اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو ہمارے پاس ڈیفنس کیپیبلٹیز کم ہونے پڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ٹارٹ سسٹم ہے, ان کے پاس ذخائر ختم ہو کے ساؤتھ کوریا سے وہ منگوا رہے ہیں کہ وہ ساؤتھ کوریا والے ٹارٹ سسٹم استعمال کریں. یہ یاد رکھیں, ایران کی ایک ڈرون کا زیادہ خرچہ $30,000 ہے. جو انٹرسپٹر یہ ڈرونز کے اوپر یوز کر رہے ہیں یہ $4 سے $5 ملین کی ہے. تو یہ ایک, جیسے اعزاز چودھری صاحب نے بخوبی واقف اس موضوع کو تشریح کی کہ ایران نے اپنے فرسٹ اینڈ سیکنڈ جنریشن کے میزائل اور ڈرونز استعمال کیے تاکہ ان کی انٹرسپٹرز کو ختم کیا جائے. اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, میری کل بات ہو رہی تھی ایرانی حکام کے ساتھ, وہ کہہ رہے تھے 2 ہفتے کے لیے نہیں, ہم اگر یہ 2 مہینہ اور بھی جنگ طول پکڑتی ہے, ہر حملے کے اوپر ہم ایک جوابی کارروائی دینے کو تیار ہیں, اور ہم دن میں 100 نہیں کئی 100 میزائل بنا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو جتنا جنگ طویل ہوگا اور طول پکڑے گا, ابھی دیکھ لیں کروڈ برینٹ جو ہے وہ 82 پہ پہنچ گیا ہے. یورپ کے اندر گیس کی جو سپلائی بند ہونے کی وجہ سے 30% اس کی پرائسز بڑھ گئی ہے, اور اسٹریٹ آف ہرمز پہ انہوں نے بالکل ناکہ بندی کر کے کسی شپ کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. جتنے یہ جنگ طول پکڑے گی اتنا ہی ایران کا فائدہ اور امریکہ کے نقصان میں ہوگا. اور ایک چیز اور جاننا چاہوں گی, اعزاز صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی, لیکن